الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم نے اپنی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تطلیق ثلاثہ کے احکام و مسائل، یعنی تین طلاق سے متعلق شرعی احکام کیا ہے اور غیر شرعی حلالہ جو کہ اس وقت رائج ہے، تو اس حوالے سے بھی میں قرآن و سنت سے یہ واضح اور ثابت کروں گا کہ شرعی حلالہ کیا ہے، اور وہ حلالہ جو آج کل عوام میں رائج ہے۔ حالانکہ وہ جو آج کل رائج ہے وہ غیر شرعی ہے اور باطل ہے، بلکہ وہ کھلا ہوا زنا ہے۔ جو آج کل جو ہمارے مولوی ہیں جو تین طلاق کے بعد میں اور جو حلالہ کراتے ہیں وہ کھلا ہوا زنا ہے، حالانکہ میں قرآن و سنت سے یہ بات ثابت بھی کروں گا، اور میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بھی واضح اور ثابت کروں گا کہ ایک وقت یا ایک مجلس میں اگر کوئی اکٹھی تین طلاقیں دے دے، ایک مجلس میں یا ایک وقت میں اگر کوئی تین طلاقیں دے دے تو ایک ہی واقع ہوگی، اور ایک طلاق کے بعد میں کسی حلالہ شرعی کی حاجت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں پھر حلالے کی۔ اور اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے اسی عنوان کے تحت میں نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس میں آپ کو مزید تفصیلات اس میں مل جائیں ہماری کتاب میں۔ وہ کتاب یہ ہے تین طلاق کا شرعی حل، یہ ہماری کتاب ہے۔ اور جو بھی چاہے میری اس کتاب کو internetarchive.org سے اس کتاب کو حاصل کر لے، اور اس کتاب میں ہم نے اس حوالے سے مزید تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں رقم کی ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ میں تمہیدی گفتگو کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس سے قبل ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے، حالانکہ میں اس کو پوری وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ ایک مجلس میں تین کیا اگر 30 طلاقیں بھی دے دی جائے پھر بھی وہ ایک ہی واقع ہوگی۔ اور دوسرا، اس وقت جو حلالہ مروجہ حلالہ ہے وہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، زنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جس طرح جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس سے 3 بار قبولیت کرائی جاتی ہے، یعنی کلمہ قبولیت 3 بار بطور تاکید دہرانے کے لیے بولا جاتا ہے، اور قبولیت 3 بار کرائی جاتی ہے۔ کیا نکاح قبول ہے؟ نکاح قبول ہے، اور وہ جواباً کہتا ہے کہ ہاں مجھے نکاح قبول ہے، ہاں مجھے نکاح قبول ہے، ہاں مجھے نکاح قبول ہے، یعنی 3 مرتبہ کہتا ہے۔ تو کیا 3 نکاح ہوتے ہیں اس کے؟ نہیں، نکاح تو ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اس لیے 3 بار دہرایا جاتا ہے تاکہ یہ بطور تاکید ہوتا ہے کہ تاکہ یہ پوری طرح سے بات صراحتاً صاف اور واضح ہو جائے، یعنی اس میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے
اسی طرح سے 3 طلاق کا مسئلہ ہے کہ اگر 3 بار اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو ایک ہی واقع ہوگی، خواہ وہ 6 بار اگر دے دے تو کیا 6 طلاقیں ہو جائیں گی؟ اگر 9 بار دے دے تو کیا 9 طلاقیں ہو جائیں گی؟ پھر نہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور میں اس کی پوری وضاحت انشاءاللہ العظیم آگے کروں گا۔ تین طلاق کے مسئلے پر لا علمی کے باعث لوگ ایسی کیفیات سے گزر رہے ہیں کہ جس میں مختلف مشکلات اور دشواریاں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ میں عوام الناس کے لیے آسانی اور سہولیتیں رکھی ہیں۔ اس کے باوجود، آسانی کے باوجود بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو سہولتیں ہیں ان سے وہ محروم ہیں۔ آسانی اور سہولتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں عوام الناس کے لیے، ان سے لوگ محروم ہیں۔ کیوں؟ تو اس کی جو خاص وجہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ دینی علم سے انسان کی بے رغبتی پہلی وجہ، اور دوسری اہل علم یعنی جو علماء ہیں ان کا خاص و عام تک ضروریات علوم کا نہ پہنچانا بھی شامل ہے، یعنی جو ضرورت کے علم ہیں جو عوام الناس تک پہنچنا چاہیے تھا وہ علوم ان تک نہیں پہنچائے جا رہے ہیں۔ بس میں تو جہاں تک میں جانتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ اکثر کی بات کر رہا ہوں میں، علماء کرام نے اپنا مہینہ منتخب کر لیا ہے، کس مہینے میں کس موضوع پر ہمیں بیان کرنا ہے۔ بس 12 مہینے ہیں، ان کے 12 موضوع ہیں، 13واں موضوع ان کا نہیں آتا ہے، بلکہ ایسے موضوع کا انہیں انتخاب کرنا چاہیے کہ جو وقت کا تقاضا ہو اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہو، جس میں سب سے زیادہ اختلاف اور انتشار ہو، ان موضوعات کو بھی ان میں شامل کریں اور لوگوں تک وہ ضروریات دین اور ضروریات علوم پہنچائیں، تاکہ ان کو اس چیز میں آسانی ملے، سہولتیں ملیں ان کو، اور جو دشواریاں جو آئی ہیں وہ دشواریاں ان سے جو ہے دور ہو جائیں اور وہ دشواریوں سے محفوظ رہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، بس ان کا تو کام ایک پیشہ بنا رکھا انہوں نے کہ بس 12 مہینے ہمارے، 12 مہینوں میں ہم بس یہ تقریریں کرنا اس موضوع پر ہمیں، اور اپنا نذرانہ لینا ہے اور بس کام ختم۔ اور اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اس مسئلے کی بھی، حالانکہ بہت سی ضرورتیں ہیں اس وقت انسان کی، جو علم کی ضرورت ہے، بہت سی ضرورتیں، ان میں سے ایک بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ لوگوں پر پوری طرح سے واضح ہو جائے، صاف ہو جائے کہ اصل حقیقت 3 طلاق کی ہے کیا اور حلالہ ہے کیا۔ جو آج کل لوگوں میں جو رائج کر رکھا ہے، کھلی زناکاری کراتا ہے مولوی، کھلی زناکاری، میں دعوے سے کر رہا ہوں، ایسا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں دعویٰ ہے میرا، اور اگر میں یہ بھی چاہوں گا اگر کوئی میرے دعوے کو ایکسیپٹ کرے تو میں مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں، ثابت کر دے کہ یہ زنا نہیں ہے، زنا ہے، کھلا ہوا زنا کرا رہا ہے مولوی، حلالہ نہیں، زنا کرا رہا ہے وہ کھلم کھلا، اور قرآن و سنت کے خلاف کرا رہا ہے، میں ثابت کر دوں گا۔ اور رہا 3 طلاق کا، اس پر بھی میں پوری وضاحت کروں گا انشاءاللہ، تاکہ لوگ جان جائیں کہ 3 طلاق اصل میں ہے کیا، اس کا صحیح اور شرعی طریقہ دینے کا کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور 3 طلاق دینے پر ایک ہی واقع ہوگی، وہ 3 نہیں، اگر 30 بھی دے دے ایک وقت میں تب بھی 3 نہیں بلکہ ایک ہی ہوگی، تب بھی 3 نہیں ہوگی، 30 دے دے تب بھی ایک ہی ہوگی۔ اگر وہ 3 کی جگہ اگر 6 دے دے تو 6 مان لی جائیں گی اس کی؟ نہیں، وہ 3 نہیں، وہ 30 بار بھی کہے گا تب بھی ایک ہی تسلیم کی جائے گی، ایک وقت میں، ایک مجلس میں۔ پھر الگ بات ہے کہ وہ اپنی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دے، یا عدت کے اندر جو ہے پھر دوسرے طہر میں اس کے بعد وہ طلاق دے دے دوسری، تو دوسری مان لی جائے گی، یہ تو ٹھیک ہے مسئلہ۔ پھر تیسرے طہر میں وہ تیسری طلاق دے دے تو تیسری مان لی جائے گی، لیکن ایک وقت میں، ایک مجلس میں وہ 30 دے دے
تب بھی وہ ایک ہی تسلیم کی جائے گی. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور حکم شرعی بھی یہی، اللہ اس کے رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ 3 نہیں بلکہ ایک 2 اور 3 دے دی ہیں ایک وقت میں تو ایک ہی تسلیم کی جائے گی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کا یہ موقف ہے کہ وہ ایک وقت میں کسی نے اگر 3 طلاقیں دے دیں تو وہ 3 ہی واقع ہو جائیں گے. تو میں اس پر بھی اپنی گفتگو کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ان کا یہ کیا موقف رہا ہے اور انہوں نے کس کے موقف کو اپنا موقف بنایا اور کیوں بنایا، اور کیا ان کے موقف کو ہم رد کر سکتے ہیں، کیا ان کے موقف کی کیا ان کے مسئلے کی ہم تردید کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کسی بھی امام کی ہم کسی بھی مسئلے پر تردید کر سکتے ہیں، ان کے مسئلے کو رد کر سکتے ہیں، بشرطے اگر قرآن اور سنت ہمارے پاس ہو، قرآن و سنت کے دلائل اگر میرے پاس ہوں تو کوئی سا امام ہو، کیونکہ کوئی سا امام نہ اللہ سے بڑا ہے، نہ اس کے رسول سے بڑا ہے، نہ قرآن سے بڑا ہے، نہ سنت سے بڑا ہے. کوئی سا امام ہو وقت کا، کیونکہ سب سے اعلیٰ مقدم اگر کوئی چیز ہے تو قرآن اور سنت ہے، اس کے بعد سارے نیچے کے درجے میں آتے ہیں. یہ نہیں کہ امام اعظم نے کوئی چیز فرما دی تو وہ حق ہے. اگر ہمیں اس مسئلے پر کوئی حدیث مل جاتی یا قرآن کی کوئی آیت مل جاتی ہے تو ہم امام اعظم کے مسئلے کو اٹھا کے دیوال پہ مار دیں گے. یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن اور سنت کو ہمیں مقدم رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ امام اعظم نے اگر فرما دیا تو بس وہی حق ہے، ہم اسی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے. جب تک پیروی کریں گے، جب تک کہ ہمیں قرآن و سنت نہ مل جائے، کوئی دلیل ایسی قرآن و سنت کی نہ مل جائے، تب تک تو ہم پیروی کریں گے. لیکن جب مل جائے گی تو ان کے مسئلے کو اٹھا کر پھینک دیں گے ایک طرف. ترمذی شریف کی حدیث میں ابھی میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا، اگر کوئی چاہے تو مجھ سے لے لے. امام اعظم نے پوری زندگی ایک مسئلہ بیان کیا، پوری زندگی، اور وہ موضوع پر مسح کرنے کو صحیح درست نہیں سمجھتے تھے کہ نہیں موضوع اتار کے ہی پیر دھوئے جائیں گے دوران وضو. اور انہوں نے آخری ایام میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آخری ایام میں انہوں نے موضوع پر مسح کر کے خود رجوع کیا اپنے ہی مسئلے پر، جب انہیں کوئی حدیث مل گئی تب. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم بھی حنفی ہیں، امام اعظم کی ہم تقلید کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں اندھی تقلید نہیں، تقلید تو ہے لیکن اندھی نہیں، آنکھ کھول کر تقلید کرتے ہیں. تو امام اعظم نے بھی اپنے وقت میں آخری ایام میں، تو آخری ایام یعنی پوری زندگی تو آپ نے ایک ہی مسئلہ بتایا کہ موضوع پر مسح نہیں ہے، لیکن خود پھر آپ نے آخری ایام میں، اپنی زندگی کے آخری ایام تھی ان میں، یعنی موت کے قریب آپ نے موضوع پر مسح کی. یہ ترمذی شریف کی حدیث اور حدیث صحیحہ ہے، انہوں نے خود موضوع پر مسح کیا، رجوع کیا. امام ابن ابی شیبہ نے 125 یعنی 125 مسئلوں کی تردید کی، رد کیا ہے امام اعظم کے مسئلوں کو، لیکن کیا ہے؟ حدیث کے دلائل سے. 125 مسئلوں کو رد کر دیا امام ابن ابی شیبہ نے. کیا کہیں گے ان کو آپ؟ اسلام سے نکال دیں گے، دین سے خارج کر دیں گے؟ 125 مسئلوں کو رد کر دیا امام ابن ابی شیبہ نے، اور حدیث کی روشنی میں، حدیث کے دلائل سے پورا ایک باب باندھا انہوں نے. اور اس میں انہوں نے قریب 500 یا 600 کے قریب حدیثیں اس میں رقم کی ہیں، نقل کی ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے آپ نے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. یہ پورا نام ہے، عنوان دیا انہوں نے، ٹائٹل دیا کتاب الرد علی ابی حنیفہ.
جس پر انہوں نے 125 مسئلوں کو رد کر دیا امام اعظم کے. اور یہ ہیں کون؟ یہ امام مسلم اور امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ. کیا کہیں گے ان کو آپ؟ تو ایسا نہیں کہ امام اعظم نے جو کر دیا وہ ٹھیک ہے، حق ہے، میں یہ نہیں کہتا نہ حق ہے، لیکن جب مجھے کوئی قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ اگر معلوم ہوتا ہے تو ان کے مسئلے کو چھوڑ دیا جائے گا، وہی مذہب ہے. اور یہ امام اعظم کا بھی قول ہے کہ جب میرا کوئی مسئلہ تمہیں مل جائے قرآن و سنت میں تو میرے مسئلے کو چھوڑ دو، پھر میرا وہی مذہب ہے، اسی کو اختیار کرو. یہ مسئلہ ہے. یہاں تو لوگوں نے بس اندھی تقلید شروع کر دی. ارے کیا کر رہے ہو آپ؟ ارے امام اعظم کو حدیثیں پتہ ہی نہیں تھی. ہاں نہیں پتہ تھی، ساری حدیثیں نہیں پتہ تھی. اور جس کو اگر پتا ہو تو دعویٰ کرے اور ثابت کرے. امام اعظم تابعی تھے اور حدیثوں کے جمع ہونے کا سلسلہ تو 250 سال کے بعد شروع ہوا ہے. تو ساری حدیث امام اعظم کو کہاں سے غیب سے آ گئی تھی کیا؟ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. ارے آپ امام اعظم کو پتہ نہیں تھا، آپ ان سے بڑے امام ہو گئے. ہاں بالکل، آپ ان کو لے لیجئے. 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ. انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہاں فقہی اماموں میں امام اعظم کی جو غلطیاں زیادہ ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود لکھتے. کیا کہو گے ان کو؟ دین سے خارج کر دو گے یا امام ابن ابی شیبہ کو خارج کر دو گے؟ 1500 حدیثیں امام مسلم نے مسلم شریف میں اس میں نقل کی ہیں ابن ابی شیبہ سے. کیا کرو گے ان کا؟ اور ان کو سب مانتے ہیں. جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے. ہاں یہ مجدد ہیں 12ویں صدی کے. ان کو کیا نکال کے رکھ دو گے آپ کہ نہیں امام اعظم بڑے ہو گئے؟ کیا قرآن و سنت سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ تو مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جو چیز آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی امام کا ہو، کسی شیخ کا ہو، پیر و مرشد کا ہو، کسی عالم کا ہو، کسی مفتی کا، کوئی سا مسئلہ ہو، لیکن اس کے خلاف اگر ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم اس پر غور و فکر کریں گے اور ہر اس مسئلے کو ہم رد کر دیں گے، اٹھا کر پھینک دیں گے ایک طرف. جو مسئلہ ہمیں قرآن و سنت سے صحیح ملتا ہے تو دوسرے اس کے خلاف جو اس کے برعکس جو مسئلہ ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ امام اعظم نے جو فرما دیا بس وہی صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. اور ہے تو ثابت کریں آپ. حالانکہ مجدد سے جو غلطی ہوتی ہے اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ غلطی اس کی اجتہادی غلطی ہوتی ہے. اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے. وہ غلطی جان بوجھ کر نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہم غلطی کو غلطی ہی نہ مانیں. ایسا نہیں. غلطی تو ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں. میں تو ایک بہت چھوٹا سا عالم ہوں، میرے رب نے مجھے تھوڑا بہت علم دے رکھا، میں اتنے کا عالم ہوں، بس اس سے زیادہ کا میں عالم نہیں. مجھ سے 1000 غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں، بالکل ہو سکتی، کسی سے بھی ہو سکتی. غلطی کا امکان تو سب سے ہو سکتا ہے. کسی سے، چاہے امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، کوئی بھی ہو، سب سے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں تو ایک ایسا لوگوں نے اور خاص کر کے فرقے پرست جو لوگ ہیں، جنہوں نے فرقہ واریت کو جنہوں نے پیدا کر رکھا ہے، ایسے لوگ وہ ارے امام اعظم، ارے آپ ان کے مقلد ہو، انہی کو ہی ماننا پڑے گا آپ کو، یہ اور کہہ دیتے ہیں. بعض لوگوں نے میری داڑھی پر اعتراض لگا دیا. میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، بتائیں آپ ثابت کریں سنت داڑھی کتنی ہے؟ کہا جی 1 مٹھی اتنی ہونی چاہیے داڑھی. میں نے کہا ثابت کرو حدیث سے کہ وہ امام اعظم کے نزدیک اتنی ہے. تو ہم نے کہا آپ حدیث سے ثابت کریں نا. جب قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے وہاں پر کسی امام کا قول اور فعل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. آپ حدیث سے ثابت کریں کہ سنت داڑھی اتنی ہے. کہ نہیں وہ اتنی ہی سنت ہے. تو ہم نے آپ ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی تھی. اور اگر اتنی سنت ہے تو پھر اس سے جو زائد ہے وہ غیر سنت ہو جائے گی. اس سے اگر اتنی ہی سنت ہے تو اس سے جو زائد جو بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ ساری غیر سنت داڑیاں رکھیں. پھر تو وہ کسی کی سنت داڑھی ہے ہی نہیں پھر تو اس طرح سے. تو اور آپ ثابت کریں حدیث میں. بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو
اب کتنی بڑھاؤ یہ تو مقدار حدیث میں آئی نہیں، تو تم یہ مقدار کہاں سے لے آئے؟ گھر میں بیٹھ کے بنا لی تم نے کوئی مقدار؟ بھائی کسی کی اتنی ہے، کسی کی اور زیادہ بڑی ہے، پھر کسی کی اور زیادہ بڑی ہے، تو سب کی مقداریں الگ الگ ہیں۔ پھر یہ مقدار، اور ایک اگر مقدار صرف اتنی ہوتی کہ نہیں اتنی ہی داڑھی ہونی چاہیے، تو پھر اتنی ہی ہوتی، اس سے زائد تو ہر آدمی کو کٹانا پڑتی اگر سنت اتنی ہوتی تو۔ اس کا مطلب اتنی سنت ہے ہی نہیں، اگر ہوتی سنت تو ہر شخص اس سے زائد ہوتی تو کٹانا شروع کر دیتا۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو بڑی سنت کہاں ان کی داڑھی؟ اگر اتنی سنت تھی تو اتنی زائد کیا ہے پھر؟ یہ مسئلے سب کیا ہے؟ یہ گھر میں بیٹھ کے بنا لیے، مطلب میرے مطابق دین، میرے مطابق مسئلے مسائل جو بھی ہیں وہ میرے مطابق چلیں گے، میں بتاؤں گا مسئلہ کیا ہے، وہی کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، میں بتاؤں گا۔ یہ نہیں، دین میں یہ سب کچھ نہیں چلتا ہے۔ دین میں قرآن و سنت سب سے اہم ہے، سب سے مقدم ہے، اور اسی پر ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم اپنی اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ بات لوگوں میں واضح ہو جائے کہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ، اور اس سے سینکڑوں گھر برباد ہو رہے ہیں آج کی تاریخ میں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کے گھروں کو آباد کرنا، برباد کرنا نہیں، لوگوں میں ملاپ کرانا، جدا کرانا، یہ ہمارا کام نہیں۔ گھر برباد کرنا ہمارا کام نہیں، گھروں کو آباد اور خوشحال بنانا یہ ہمارا کام ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو یہی کام ہونا چاہیے۔ لوگوں کے گھر برباد ہونے سے بچائیں، ان کو آباد کریں آپ۔ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے آج، جو خاص وجہ کیا ہے؟ عوام تک جو ہے دینی علم نہیں پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ ضروریات دینی علوم کا سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض تھا، لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت نہ رہا، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اور اہل علم پر واجب ہے کہ دینی علوم و مسائل اپنے بیانات و خطابات اور دیگر ذرائع سے عوام تک پہنچائیں، تاکہ لوگ شرعی احکامات پر مطلع ہوں اور دینی علوم کی جانب ان کی رغبت بڑھے، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ شرعی احکام کے مطابق اپنے تمام کاموں کو انجام دیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ اکثر لوگ طلاق کے احکام و مسائل سے بالکل انجان ہیں، بالکل یہ حالت ہو چکی ہے۔ کہیں کوئی مسئلہ آتا تو مولوی کے پاس جاتا، مولوی کہتا جا حلالہ کر لے، بس کتنا چھوٹا سا کام بنے، یعنی ایسا کام بتا رہا ہے جو فعل حرام ہے، فعل گناہ ہے، وہ کام مولوی بتا دے جا حلالہ ہو جائے گا تو بس تیرا کام بن جائے گا، پھر تیرا اسی سے دوبارہ نکاح کرا دیا جائے۔ کہاں سے لائے تم مسئلہ یہ؟ اور جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہو، جس کو اللہ اور رسول جس کو زنا شمار کرے، تم اس کو جائز کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں یہ آگے اس کا بیان کروں گا حلالہ شرعی کیا ہے۔ تو 3 طلاق دینے، تو اکثر لوگ طلاق کے احکام و مسائل سے بالکل انجان ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینے سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اگر 3 سے کم طلاقیں دیں تو طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ 3 ہی دینا پڑتی ہیں، 1 دیں گے تو ہوگی نہیں، حالانکہ 1 طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، دوسری کی تو ضرورت ہی نہیں، اور 1 ہی دی جانی چاہیے۔ اور شرعی حکم بھی یہ ہے، قرآن و سنت کا حکم بھی یہی ہے، 1، 3 کا تو حکم ہی نہیں۔ لیکن کیا ہے، لوگوں میں ایک اس طرح سے یہ ہوا سی چلی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ اس طرح سے جو ہے بیٹھ گئی ہے یہ بات کہ 3 دو گے تبھی ہوتی ہے طلاق، اگر 1 دی یا 2 دی تو طلاق ہوگی ہی نہیں۔ تو اس طرح سے مطلب یہ حالات ہیں، اور ان حالات کے ذمہ دار بھی علماء ہیں۔ کیوں نہیں لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ طلاق ایک بار میں دی جائے حالت طہر میں، 1-2 طلاق، 2 کی ضرورت نہیں، 3 کی ضرورت ہی نہیں، اور 3 دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور 3 مانی بھی نہیں جائیں گی، وہ خود بخود 1 دینا شروع کر دے گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینے سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اگر 3 سے کم طلاق دیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بات اکثر عوام کے ذہنوں میں پختگی کے ساتھ پیوست ہے، پختہ ہو چکی بات لوگوں کے ذہنوں میں کہ نہیں 3 دی جاتی ہیں طلاقیں، جیسے نکاح 3 بار ہوتا ہے نا، قبول قبول قبول، اسی طرح طلاق بھی 3 بار دی جاتی ہے۔ اور فعل طلاق میں کثرت کے ساتھ رائج ہو چکی ہے یہ بات،
3 بار دینا، جس کی اصلاح کرنا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ ان کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے تاکہ لوگ اب جان جائیں کہ ارے 3 طلاق کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار کہہ دو طلاق ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یک بارگی 3 طلاق دینا بدعت و حرام اور فعل گناہ اور قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے، 3 بار دینا۔ لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک طلاق دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی ایک وقت میں اگر ایک طلاق دی تو کوئی معنی نہیں، 3 دی جائیں گی، 3 سے کم تو کام ہی نہیں چلے گا، 3 بار دی جاتی ہیں۔ اس طرح لوگوں کی ذہنیت اس سمے خراب ہو چکی ہے۔ تو لوگوں کی مطلب مسئلہ تو کچھ اور تھا اور مسئلہ کچھ اور رائج ہو چکا ہے، اور پختگی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ 3 ہی دینا پڑتی ہیں تبھی طلاق ہوتی ہے، جبکہ ایک بار حکم بھی ایک بار کا ہے اور ایک بار سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 بار کہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 اکٹھی طلاقیں نہ دی جائیں، اور لوگ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو جائز سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 اکٹھی طلاقیں نہ دی جائیں تب تک طلاق ہوتی نہیں ہے، اگر 2 دی تو طلاق نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ان کا، وہ میاں بیوی سمجھتی خود کو کہ ہماری طلاق تو ہوئی نہیں، 2 بار ہی تو کہا تھا ہم نے، 3 بار تو کہا ہی نہیں۔ مطلب دیکھیے کیسا مسئلہ لوگوں کے اندر یہ ذہنوں میں بیٹھا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ایک وقت میں حالت طہر میں، ایک وقت میں حالت طہر میں، جبکہ اس طہر میں جمع یعنی ہم بستری نہ کی گئی ہو، اس طہر یعنی پاکی میں سنت، پاکی کے وقت میں، طہر کے وقت میں ایک طلاق دینا قرآن و سنت کے موافق ہے۔ حالت طہر میں یعنی پاکی کے وقت میں، یعنی حیض سے جب وہ پاک ہو جائے اس وقت میں ایک طلاق دینا یہ قرآن و سنت کے موافق ہے، صرف ایک، دوسری بھی نہیں اور تیسری بھی نہیں، صرف ایک، تاکہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور حرام فعل سے اجتناب کی صورت میں گنہگار ہونے سے بھی محفوظ رہا جا سکے۔ بعض اوقات حسب ضرورت فعل حلالہ رائجہ جو کہ ایک شرمناک اور لعنتی فعل ہے اس سے بھی بچا جا سکے، لیکن کب؟ جب حالت طہر میں قرآن و سنت کے موافق ایک طلاق دیں گے تب۔ ضروریات دین کے دیگر شرعی احکام کے ساتھ ساتھ، بھئی اور بھی ضرورت دین کے جو شرعی احکام ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی لوگوں تک پہنچانا چاہیے، لیکن یہ بھی اسی طرح کی بہت سی اور بھی ضرورتیں ہیں جو کہ صحیح مسئلہ مسائل ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو ضروریات دین کے دیگر شرعی احکام کے ساتھ ساتھ اس وقت نہایت ضرورت اس بات کی ہے کہ طلاق سے متعلق تمام شرعی احکام پر زور و ترجیح دیتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں، یہ احکام لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق حسب ضرورت طلاق دیں اور اس سے وابستہ شرعی احکام و مسائل پر عمل پیرا ہوں، تاکہ لوگ 3 اکٹھی طلاق دینے کے سبب ہونے والی تمام مشکلات و دشواریوں سے لوگ نجات پائیں۔ یعنی جو دشواریاں آتی ہیں نا بعد میں، 3 طلاق دے دی پھر مولوی کے پاس پہنچے اور مولوی نے صحیح مسئلہ نہیں بتایا، اگر مولوی صحیح مسئلہ بتا دیتا کہ 3 دی تم نے کوئی بات نہیں، ایک آپ کی طلاق ہو گئی، طلاق رجعی، آپ رجوع کر لیں عدت کے اندر، اور رجوع نہیں بھی کر پائیں عدت کے اندر تو بعد عدت نئے نکاح کے ساتھ پھر سے اپنی زوجیت میں لے لیں۔ کتنا آسان مسئلہ تھا، کیونکہ کب رہتا؟ اگر ہم 3 کو ایک تسلیم کرتے تب، تم نے 3 کے تینوں اکٹھی اس پر اڈھیل دیں، تو پھر نکاح کو 3 کا 3 کیوں نہیں کرتے کہ تیرے 3 نکاح ہو گئے؟ ایک کیوں کرتا ہے مولوی؟ 3 کر دیا کر، تو نے 3 بار قبول کیا، نکاح قبول ہے، نکاح قبول ہے، نکاح قبول ہے، کہہ دے تیرے 3 نکاح ہو گئے۔ بھئی بطور تاکید یہ کلمہ اگر کسی نے کہہ بھی دیا
تو تم یہ کہو قرآن و سنت کے مطابق آپ کی ایک تسلیم کی جائے گی، آپ نے ایک وقت میں ایک آپ کی طلاق مان لی گئی، یہ طلاق آپ کی رجعی ہو گئی، اس سے آپ جہاں چاہیں تو تھوڑے وقت کا غصہ ہے، آپس میں دونوں لوگ مل کر رجوع کر لیں، کام ختم ہو گیا۔ اور بغیر اپنی بیوی کے، شوہر بغیر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر بھی رجوع کر سکتا ہے، کتنا آسان مسئلہ ہے، بیوی کی مرضی کی بھی ضرورت نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، غصے میں کسی نے طلاق دے دی، 3 دے دی، تم یہ کہو مولوی کے پاس جب مسئلہ پہنچے تو مولوی کو چاہیے یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم نے 3 طلاقیں دی تھیں لیکن وہ ایک ہی واقع ہوگی قرآن و سنت کے مطابق، ایک آپ کی ہو گئی۔ اگر آپ کو اب آپ کا غصہ جب ختم ہو جائے یا آپ اس سے رجوع کرنا چاہیں تو بغیر بیوی کی مرضی کے آپ اس سے رجوع کر لیں، کام ختم، نہ حلالے کی ضرورت نہ نکاح کی ضرورت دوبارہ کی، بیوی آپ کی رہی، گھر آباد رہا، بچے آپ کے خوشحال رہے، کتنا اچھا مسئلہ تھا یہ۔ لیکن مولوی کیا کرتا، نہیں تمہاری 3 ہو گئیں، اب تو بھائی بیوی کو ہٹاؤ یہاں سے، باہر نکال دو، بھیج دو اس کو اپنے گھر مائکے، دونوں کو جدا کر دو، الگ الگ کر دو۔ اور پھر اگر مسئلہ بتائیں گے تو یہ بتا دیں گے آ جاؤ بھائی زنا کر لو، آ کے ایک دوسرے مرد کے ساتھ بیوی کو لٹال دو۔ گناہ کرے مرد سزا بھگتے عورت، یہ انصاف ہے مولوی کا۔ طلاق تو دی مرد نے اور سزا بھگتے عورت جا کے کسی پرائے مرد کے ساتھ رات گزارے جا کے، وہ کتنی شرمناک فعل ہے یہ، شرم نہیں آتی مولوی کو؟ اور سنت کی خلاف ورزی بھی، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے مولوی، زنا کرا رہا ہے، کھلا کھلا زنا۔ تو یہ حالت کر رکھی ہے ان مولویوں نے، اس طرح سے اختلاف اور انتشار کا ماحول بپا کر رکھا ہے ان مولویوں نے۔ صحیح مسئلہ نہیں بتانے کے بجائے دین کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں یہ مولوی، لوگوں کے گھر آباد کرنے کے بجائے لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں، ایسے کام کر۔ تبھی تو آج ہم پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہی وجہ سے، اسی لیے ہم پر انگلیاں آج اٹھائی جاتی ہیں۔ دیکھو ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کیسے کام ہو رہے ہیں، ان کے یہاں غلط کام ہو رہے ہیں۔ خیر، تو ضرورت اس بات کی ہے طلاق سے متعلق تمام شرعی احکام پر زور و ترجیح دیتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق حسب ضرورت طلاق دیں اور اس سے وابستہ شرعی احکام و مسائل پر عمل پیرا ہوں، تاکہ 3 اکٹھی طلاقیں دینے کے سبب ہونے والی تمام مشکلات اور دشواریوں سے لوگ نجات پاتے ہوئے حق رجوع کا استعمال کر سکیں۔ یہ مولوی تو ان کا حق بھی چھین لیتا ہے، یعنی رجوع کا جو حق ہے نا، اگر وہ چاہے تو پھر سے رجوع کر سکتا اپنی بیوی سے، اسے حلالے کی بھی ضرورت نہیں، اسے نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں، کوئی طلاق نہیں ہوگی، کوئی حلالہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اگر غصے میں کسی بات کو لے کر اس نے طلاق دے دی تو اس کے پاس ایک حق رہتا ہے، وہ حق رجوع ہوتا ہے۔ یہ مولوی اس سے اس کا حق بھی چھین لیتے ہیں کہ نہیں تیرا کوئی حق نہیں، بیوی تیری الگ ہو گئی، جدا ہو گئی تو اس سے اب تیری نہ رہی، یہ حالت بنا رکھی انہوں نے۔ تو یہ ان کا جو ہے حق رجوع بھی چھین لیتا ہے یہ مولوی۔ اور وہ کون سا حق ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، حق رجوع اللہ نے ہمیں عطا کیا، مولوی ہم سے چھین لیتا ہے کہ نہیں تمہاری 3 ہو گئی، بات ختم، جاؤ۔ اور اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جو حق ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمیں اس کے ذریعے سے انسان اپنی بیوی کو رجعت کے ذریعے سے پھر سے اپنی زوجیت میں لے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی کو آباد و خوشحال کر سکتا ہے۔ جو حق رجوع اس کو انسان کو جو ملا ہوا ہے، مسلمانوں کو جو حق رجوع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر تم سے غلطی ہو گئی، غصے میں تم نے 1 طلاق دیا، 3 دے دیں تو لیکن مسئلہ اگر ایک ہی تمہاری وجہ واقع ہو رہی ہے اور ہوگی ایک ہی، قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ایک ہی ہوگی، دوسری نہیں ہو سکتی، ایک ہی ہوگی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حق رجوع دیا ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو پھر سے آباد کر سکتے ہیں، خوشحال کر سکتے ہیں، اور اپنی بیوی کو رجعت کے ذریعے سے پھر سے اپنی زوجیت میں لے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی کو آباد و خوشحال کر سکتے ہیں سنت طریقے پر طلاق دینے سے۔ یعنی لیکن کب ہوگا یہ کہ ہم سنت طریقے پر طلاق دیں، اور اگر ہم سے اگر کہیں غلطی ہو بھی جائے اور غلطی سے ہم 3 اکٹھی دے بھی دیں تب بھی ہم اس کو 1 مانیں، جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، 1 مانیں، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر ہم جو ہے ایک وقت میں حالت طہر میں دیں جس میں جمع نہ کیا گیا ہو، 1 طلاق دینے کی صورت میں مرد کو حق رجوع حاصل رہتا ہے۔ ایک وقت میں 1 طلاق ہم نے دی تو ہم کو حق رجوع حاصل رہے گا مرد کو، اور اگر 3 دے بھی دیں
لیکن ہمیں دینا نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے گناہ ہے۔ حالانکہ اگر غلطی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، دعا اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم نے 3 اگر دے بھی دیں، لیکن وہ 3 دینے سے 3 ہوں گی نہیں، ایسے تو 30 دے دی جائیں تو 30 ہو جائیں گے کیا؟ پھر کون سا مسئلہ لاؤ گے تم؟ بھائی اس نے 30 بار کہا ہے، کہاں سے مسئلہ لاؤ گے اب تم؟ کوئی ہے مسئلہ؟ بھائی 3 اور 30 کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہمیں شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ایک وقت میں 1 طلاق دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ہاں پھر اگر دوسرے طہر میں یا پھر کبھی زندگی میں دوسری دے سکتے ہیں، پھر کبھی تیسری بار میں کبھی بھی طلاق دے سکتے ہیں، خواہ وہ تیسرا طہر ہو یا اور 10 سال بعد 20 سال بعد کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ متفرق طلاق ہوتی ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر کوئی غلطی سے لا علمی کے سبب اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کی ایک ہی تسلیم کی جائے کہ ہاں تم نے غلطی تو کی ہے 3 دے کر، لیکن تمہاری 3 کے اگر تم 4 بھی دے دیتے، 5 بھی دے دیتے، ہونی تو ایک ہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے، قرآن و سنت سے یہ ثابت بھی ہے، تو ہوئی تو ایک ہی ہے، لیکن تم سے گناہ تو ہو ہی گیا ہے کہ تم نے اللہ اور رسول کی نافرمانی جو کر دی۔ اللہ نے فرمایا ایک وقت میں 1، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت میں 1 طلاق حسب ضرورت، تو تم نے 3 کیسے دیں؟ یعنی اللہ کی نافرمانی تو تم نے کر دی۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے گا، نہیں تو وہ سزا دے گا، وہ الگ بات ہو گیا، وہ الگ میں معاملہ ہو گیا۔ لیکن اب یہاں مسئلہ جو ہے، جو شریعت کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ 3 دی ہیں، اس کو 1 مانا جائے، 1 تسلیم کیا جائے، تاکہ مرد کو حق رجوع حاصل رہے اور وہ اپنے حق سے رجوع کر لے اپنی بیوی کے ساتھ اور پھر سے اپنی زوجیت میں لے لے، پھر اس کا گھر آباد بنا رہا، گھر تو بربادی نہیں ہوگا اس کا، گھر تو یہ مولوی برباد کراتا ہے۔ تو اگر مرد چاہے تو عدت جو سے رجوع کا جو حق حاصل اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں کو دے رکھا ہے، حق رجوع، تو مردوں کو حق رجوع حاصل رہتا ہے اگر مرد چاہے تو عدت یعنی 3 حیض یا حیض نہ آنے کی صورت میں 3 مہینہ، یہ عدت ہوتی ہے۔ اس کے اندر جیسے کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، خواہ وہ 3 دی ہو یا 1 دی ہو، 3 مہینے کی عدت ہو گئی اس کی۔ اب ان 3 مہینے کے اندر اگر مرد چاہے تو رجوع کر لے، اسے کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ان 3 مہینوں کے اندر، اور بغیر بیوی کی مرضی کے رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں بیوی کی مرضی کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں بیوی کی مرضی کا ہونا ضروری، کوئی دخل اس کا نہیں ہے اس میں، وہ چاہے تو۔ بھائی غصے میں میاں بیوی میں تکرار ہوئی، کسی بات کو کہا سنی ہو گئی، مرد نے غصے میں آ کر طلاق دے دی، خواہ وہ 3 دے یا 1 دے، لیکن اس کو 3 مہینے تک حق رجوع حاصل رہتا ہے، چاہے تو وہ اس حق سے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے، اس میں کوئی حلالے کی ضرورت نہیں۔ تو مرد کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ اگر اس نے 1 طلاق دی ہو یا 3۔ حالانکہ میں پھر واضح کر دوں اور بطور نصیحت کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک وقت میں حالت طہر میں 1 طلاق دے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے شرعی۔ ہاں اگر کبھی حالت غصے میں یا کسی اور وجہ سے اگر طلاق دیتا تب بھی 1 ہی دے، اور 3 اگر دے بھی دے بھول سے تو اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہ کی توبہ کرے، اور اس 3 کو 1 مانے کہ میں نے 3 تو کہا، یہ بطور میں نے تاکید کہا ہے، طلاق تو 1 ہی ہوئی ہے، اور جب 1 ہوئی ہے تو پھر ہمیں حق رجوع حاصل ہے، ہم حق رجوع کے ذریعے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے لیں گے، پھر سے وہ میری بیوی رہے گی، اس میں کسی بھی حلالے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ بیوی گھر سے جدا ہوگی، لیکن شرط یہ کہ 3 مہینے کے اندر، اور 3 مہینے میں اگر بیوی سے رجوع نہ کیا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی، آسانی دی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بات نہیں، 3 مہینے میں تمہاری غصہ ختم نہیں ہو پائی اور کسی وجہ سے تم رجوع نہیں کر پائے اپنی بیوی سے، کوئی بات نہیں، اب 3 مہینے گزر گئے، عدت 3 مہینے کی پوری ہو گئی، کوئی بات نہیں، اب پھر سے اب نئے نکاح کے ساتھ اپنی بیوی کی مرضی لے لو، اگر تمہاری بیوی راضی ہو تو بیوی کے ساتھ پھر سے نیا نکاح کر لو اور پھر سے اپنی میاں بیوی بن جاؤ، پھر سے میاں بیوی بن جاؤ نئے نکاح کے ساتھ، اس میں بھی حلالے کی ضرورت نہیں، حلالہ تو ہے ہی نہیں۔
اور حلالہ جو ہے وہ بہت ہی مختلف، بہت الگ ہے، جو کہ آج علماء بیان کرتے ہیں اس سے بہت الگ ہے۔ شرعی حلالہ جس کو کہتے ہیں وہ تو بہت الگ ہے، یہ تو اس کے آس پاس بھی نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں حلالہ، یہ تو زنا ہے، حلالہ کہاں ہے؟ تو 3 حیض یا حیض نہ آنے کی صورت میں 3 مہینہ کے اندر بیوی کو رجت کے ذریعے اپنی زوجیت میں لینے کا حق رکھتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے اور رجوع نہ ہو سکے تب بھی بعد عدت بیوی کی رضامندی یعنی جدید نکاح کے ساتھ، نئے نکاح کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے، اور ان مذکورہ صورت میں فعل حلالہ بھی نہیں ہوگا۔ جو فعل حلالہ ہے جو کہ لعنتی فعل ہے، شرمناک فعل ہے، وہ بھی اس میں حائل نہیں ہوگا۔ فعل حلالہ جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، جس کو صحابہ زنا شمار کرتے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ زنا ہے، صحابہ زنا شمار کرتے تھے، تب میں کہہ رہا ہوں فعل حلالہ جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جو حلالہ آج کل جو چل رہا ہے، رائج ہے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، اور صحابہ اس کو زنا شمار کرتے تھے اور فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں کو لایا جائے تو میں ان دونوں کو رجم کروں، یعنی سنسار کرنا، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو ادھار کے سانڑ سے تعبیر فرمایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تمہیں میں ادھار کے سانڑ کے بارے میں بتاؤں؟ وہ کون ہے؟ یعنی حلالہ کرنے والے کو ادھار کا سانڑ، ادھار کے سانڑ سے آپ نے تعبیر فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو وہ کس طرح قسم کا حلالہ ہے جس کے متعلق اللہ و رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور صحابہ نے جسے زنا شمار کیا ہے اور جس کی مذمت کی گئی ہے، تو ایسے حلالے کے متعلق ہم نے آگے صفحات پر مستند دلائل کے ساتھ باب حلالہ رقم کیا ہے۔ آپ کو آگے اس کو پڑھنے کو پورا ایک باب میں نے قائم کیا، وہ آپ کو انشاءاللہ آگے بیان کروں گا اگلی نشست میں۔ اور مزید طلاق سے وابستہ احکام و مسائل اور 3 اکٹھی طلاق دینے پر ایک ہی واقع ہوتی ہے، اس مسئلے پر قرآن و احادیث کی روشنی میں تفصیلی بحث بھی رقم کی ہم نے آگے صفحات پر اسی کتاب میں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اور جو حضرات اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ہماری کتاب یہ 3 طلاق کا شرعی حل internetarchive.org پر موجود ہے، وہاں سے آپ کو حاصل ہو جائے گی، تاکہ آپ کو اس کو مزید تفصیلات جانکاری حاصل کرنا ہو تو اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب اسی مضمون کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔